آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، دوپہر کا وقت ہوتے ہی اسرائیلی طیاروں کی تازہ بمباری سامنے آ گئی۔ یہودیوں کی شامت آ چکی ہے۔ حماس کے تابڑ توڑ وار غزہ سے حماس کا جوابی حملہ، ایران بھی درمیان میں آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، حماس اور اسرائیل میں شدید ترین جھڑپیں ایک بار پھر شروع ہو چکی ہیں۔ اسرائیلی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ شام کو غزہ سے ایک راکٹ جنوبی اسرائیلی شہر سداوت کے ایک باغ میں جا گرا، لیکن اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیل نے صبح وسطی غزہ پر جوابی حملہ کیا اور تقریباً 1 درجن راکٹ داغے، جس کے بعد فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کی جانب سے اسرائیل کی جانب 4 راکٹ مزید داغے گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے غزہ میں ایک عسکری چوکی، ایک سرنگ میں قائم بلیکس کو نشانہ بنایا، جہاں راکٹ انجنوں کی تیاری کے لیے خام کیمیائی مواد موجود تھا۔ غزہ پر حکمرانی کرنے والے حماس نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیلی طیاروں پر زمین سے فضا میں مار کرنے والے راکٹوں سے فائر کیا۔ یہ تازہ ترین جھڑپ ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب مسجد اقصیٰ کا احاطہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان تقریباً 1 ماہ سے تنازع کا مرکز بنا ہوا ہے۔ حماس اور اسرائیلی فورسز کے درمیان ہونے والی اس تازہ ترین جھڑپ سے چند گھنٹے قبل اسرائیلی پولیس نے انتہائی شدت پسند یہودیوں کے ایک ہجوم کو مشرقی یروشلم کے پرانے شہر میں مسلم اکثریتی علاقوں تک پہنچنے سے روک دیا تھا۔ پولیس نے یہ قدم 4 ہفتوں سے جاری جھڑپوں کے بعد بڑھتے ہوئے تشدد کو ختم کرنے کے مقصد سے اٹھایا تھا۔ ان جھڑپوں میں اب تک کم از کم 36 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ گزشتہ برس انتہائی کٹر مذہبی یہودیوں کی جانب سے پرانے شہر میں مظاہروں کے لیے اس طرح کی اپیل کی گئی تھی، کہ جس کے بعد حماس اور اسرائیل کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، جو 11 روز جنگ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ بدھ کی شام کو 1000 سے زائد شدت پسند یہودی مظاہرین اسرائیلی پرچم لہراتے ہوئے جمع ہوئے۔ ان میں کچھ عرب مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس کے علاوہ بین گوئر نے فرانسیسی خبررساں ایجنسی AFP سے بات کرتے ہوئے کہا ہے، میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں آرام سے بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ اس کے جواب میں ان کے حامیوں نے پینٹ مینٹ گھر جاؤ کے نعرے بلند کیے۔ گوئر کا کہنا تھا کہ آخر مجھے کس قانون کے تحت دمشق گیٹ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال ایسے وقت میں آئی ہے جب یہودی پاس اوور کا تہوار منا رہے ہیں، مسلمان مقدس ماہ کا موقع منا رہے ہیں۔ فلسطینی اور اسرائیلی عربوں نے اپریل کے اوائل میں اور جون کے شروع میں اسرائیل میں 4 حملے کیے تھے، جن میں 14 افراد ہلاک ہوئے تھے، اور اس کے بعد رد عمل مزید شدید ہو گیا تھا۔ اقوام متحدہ جنرل سیکرٹری نے کہا ہے کہ یروشلم میں بڑھتی ہوئی صورتحال پر شدید تشویش کا لاحق ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کے بعض اہداف پر صبح تازہ ترین فضائی بمباری کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق صبح اس کی فوج نے غزہ کے علاقے میں فضائیہ کی مدد سے حماس کے ایک ٹھکانے پر شدید بمباری کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی فلسطینیوں کے علاقے سے فائر کیے گئے ایک راکٹ کے جواب میں کی گئی۔ گزشتہ جنوری سے فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی جانب سے یہ پہلا فضائی حملہ بتایا جا رہا ہے۔ اس سے قبل اسرائیل نے کہا تھا کہ اسلام پسند گروپ حماس کے زیر کنٹرول انکلیو سے جنوبی اسرائیل میں ایک راکٹ فائر کیا گیا۔ ابھی تک کسی بھی گروپ نے اس راکٹ فائر کیے جانے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم اسرائیل نے اس کا الزام حماس پر عائد کیا۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک راکٹ غزہ کی پٹی سے اسرائیلی علاقے میں داغا گیا۔ راکٹ کو آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم نے روک لیا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا تھا کہ راکٹ تل ابیب کے قریب سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس بیان کے چند گھنٹوں کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے غزہ پر شدید بمباری کی اور پھر ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ اس کارروائی میں حماس کے ہتھیاروں تیار کرنے فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
اس کے علاوہ یروشلم کے مقدس مقام بیت المقدس کے احاطے کے اندر اس کے آس پاس تشدد کی وجہ سے کشیدگی میں کافی اضافہ ہو چکا ہے۔ اس تشدد میں تقریباً 170 افراد ہلاک ہوئے، جس میں بیشتر فلسطینی مظاہرین ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے حالیہ دنوں میں مشرقی یروشلم میں متعدد بار اس مقدس مقام کے آس پاس چھاپے مارے ہیں، سینکڑوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ اس دوران حماس نے خبردار کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے احاطے میں ہونے والے کوئی بھی واقعہ ایک سرخ لکیر ہوگا۔ فلسطینی مسلمانوں نے اسرائیل پر الاقصیٰ کے علاقے میں تجاوزات کا الزام لگایا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطینی مظاہرین سیاسی مقاصد کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں، پاس اوور منانے والے یہودیوں کی آمد و رفت میں خلل ڈال کر انہیں روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ مصر اور اردن، جنہوں نے کئی دہائیوں قبل اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کیے تھے، اس کے ساتھ سیکیورٹی کے معاملات پر تعاون کرتے تھے، اس مقام پر اسرائیلی افواج کی کارروائیوں میں بھی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اردن کی سرکاری میڈیا کے مطابق شاہ عبداللہ نے بھی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ فلسطینی بلال احمر کے مطابق طرابلس کے علاقے میں کیے گئے حملے میں شدید نقصان ہوا ہے اسرائیل کو۔ نابلس میں حملے کے حوالے سے اسرائیلی فوج نے کوئی بیان جاری نہیں کیا، تاہم غزہ میں کارروائی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حماس کے زیر زمین فیکٹری کو تباہ و برباد اور ملیہ میٹ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے بیان کے مطابق یہ حملے غزہ سے اسرائیل میں راکٹ حملے کے جواب میں کیے گئے۔ فوج کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ حملے کے بعد غزہ سے ملکہ علاقوں میں فضائی حملوں کے سائرن بجائے گئے۔ فلسطینی تنظیم کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ حملے کا کوئی دعویٰ سامنے نہیں آیا۔ حماس کے عسکریت پسندوں نے سن 2007 کے الیکشن ختم کرنے کے بعد غزہ پر شدید قسم کا کنٹرول بھی سنبھال لیا تھا۔ اس کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے سنجر کی صبح اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے زیر نگین غزہ کی ساحلی پٹی پر شدید ترین بمباری کی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملہ حماس کی جانب سے جنوبی اسرائیل میں بسنے والے 69 شہریوں پر راکٹ باری کے جواب میں تھا۔ فوج نے دعویٰ کیا کہ حماس کی طرف سے داغا جانے والا راکٹ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی غزہ تک پہنچنے سے پہلے ہی فضا میں ناکارہ بنا دیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوجی اعلامیہ کے مطابق صہیونی فضائی حملے میں اسلحہ سب فیکٹری کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ جنوبی اسرائیل میں تابڑ توڑ کارروائیاں سامنے آئی ہیں اور اسکالان اور غزہ کی محاصرہ پٹی پر اسرائیلی سرحدی حدود میں واقع علاقے پر بھی شدید بمباری کے سائرن بجائے گئے ہیں۔ وہاں برس اپریل کے مہینے میں اسرائیلی جنگی طیاروں اور حماس کے زیر نگین غزہ کی پٹی میں زمینی ٹھکانوں سے ایک دوسرے پر فائرنگ کا بھی شدید تبادلہ کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ خطرناک حد تک کام آگے پہنچ چکا ہے اور تابڑ توڑ کارروائیاں شروع کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ایسے تباہ کن جواب بھی دینے کے عرض عمل بھی تیار کیا گیا ہے۔